السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک کا عنوان لکڑیاں سونا کیسے بنی۔ حضرت داؤد بن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں دو حسین و جمیل عبادت گزار نوجوان رہتے تھے۔ کثرت عبادت و تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں صبح اور انہیں سبی اور ملیح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہمیں بھوک نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ میں نے اپنے رفیق سے کہا آؤ صحرا میں چل کر کسی شخص کو دین متین کے کچھ احکام سکھا کر اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ اقدام کریں۔ چنانچہ ہم دونوں صحرا کی جانب چل پڑے۔ وہاں ہمیں ایک سیاہ فام شخص ملا جس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ ہم نے اسے کہا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ سن کر اس نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا اور اس پر بیٹھ کر کہا مجھ سے یہ نہ پوچھو تیرا رب کون ہے بلکہ یہ پوچھو ایمان تیرے دل کے کس گوشے میں ہے۔ اس دیہاتی کا عارفانہ کلام سن کر ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ پھر مخاطب ہوا تم خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ سے پوچھو، سوال کرو، بے شک طالب علم سوال کرنے سے باز نہیں رہتا۔ ہم اس کی باتوں کا کچھ جواب نہ دے سکے، خاموش رہے۔ جب اس نے خاموشی دیکھی تو بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے تیرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ میرے مولا ان لکڑیوں کو سونا بنا دے۔ ابھی اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ ساری لکڑیاں چمکدار سونا بن گئیں۔ اس نے پھر دعا کی، اے میرے پروردگار، بے شک تو اپنے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جو شہرت کے طالب نہیں ہوتے۔ میرے مولا اس سونے کو دوبارہ لکڑیاں بنا دے۔ اس کا کلام ختم ہوتے ہی وہ سارا سونا دوبارہ لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھا اور ایک جانب چلا گیا۔ ہم اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑے رہے، کسی کو اس کے پیچھے جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نیک بندے کا ظاہری رنگ اگرچہ سیاہ تھا لیکن اس کا باطن نور معرفت اور ایمان سے منور اور روشن تھا۔ ایوان الحکایات ابن جوزی مترجم 246 صفحہ نمبر 2۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر لائک ضرور کیجیے۔